پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، احساسات اور خیالات کا اظہار ایک فطری جذبہ ہے۔ لوگ پہلے زمانے سے اس جذبہ کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، شروع دنیا سے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے زبان اور قلم کا استعمال شروع میں ہوتا تھا، خطابت کے ذریعہ اور لکھ کر کے۔ پھر پرنٹ میڈیا کا دور آیا، کتابیں چھپنا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعہ احساسات اور خیالات کا اظہار ہوتا تھا۔ ان آلات میں اب سوشل میڈیا کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہے۔ ہر فیلڈ کے لوگ آج سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کے سائٹس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹیلی گرام اور انسٹاگرام، یہ قابل ذکر سائٹس ہیں۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا آج ہماری زندگی کا جزء لا ینفک ہو چکا ہے، ایسا حصہ ہو چکا ہے جو زندگی سے نکل ہی نہیں سکتا، جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا دیکھتے ہی دیکھتے ہم سو جاتے ہیں اور جاگتے جاگتے موبائل کی اسکرین ہم کھولتے ہوئے موبائل پہ نظر دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم ایک منٹ کے لیے بھی جی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے مسخر کر دیا ہے۔ گویا سوشل میڈیا ہمارے تابع ہے، ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر کے رکھیں کہ مسلمان نعمتوں کا استعمال محض آرائش کی چیز سمجھ کر کے نہیں کرتا، بلکہ ان نعمتوں کو خیر میں استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ہمیں سوشل لائف گزارنے پر ابھارتا ہے، رہبانیت سے منع کرتا ہے، سماج سے کٹ کر جینے سے روکتا ہے؟ ایک مسلمان کو سماجی ہونا بھی چاہیے۔ سوشل لائف ایک مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے سوشل ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، سوشل زندگی گزارنے پر ابھارا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتا۔ گویا کہ اسلام سوشل لائف پر ہمیں ابھارتا ہے اور ایک دوسرے سے ٹچ ہونے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ اچھا تعلق بنانے پر ابھارتا ہے، اور سوشل میڈیا ان سارے کاموں میں ہمارا سب سے بہترین طریقے سے ہیلپ کرنے والا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا ایک نعمت بھی۔ لیکن کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا حکم کیا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، سوشل میڈیا میں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے۔ اسے استعمال کرنے والے لوگ اسے خیر اور شر بناتے ہیں۔ اس پر ایک حکم نہیں لگ سکتا کہ یہ جائز ہی ہے یا یہ ناجائز ہی ہے۔ جو اس کا استعمال خیر میں کرے گا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بہت ہی بہتر ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور جو اس کا استعمال شر میں کرے گا اس کے لیے ناجائز ہے اور یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔